بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لرن اکاؤنٹنگ اور میں ہوں قمر سہروردی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارا پیپر ہے، جو ایگزامس کے دن ہیں، ان کو ہم نے کیسے پلان کرنا، یعنی پلاننگ دی ایگزامینیشن یو کین سے۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہر سبجیکٹ کا ہم نے اس طرح کا ایک پیپر انالیسز کر لینا۔ یہ چیپٹر سمجھ لیں، ٹاپک سمجھ لیں۔ یہ فرض کرو میں نے کاسٹ اکاؤنٹنگ کا جو ہے وہ ایک پیپر انالیسز بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے، مختلف ٹاپکس ہیں، ٹاپکس لکھ لیے، یہ سائڈ ٹاپکس لکھ لیے۔ اس سائڈ پہ ہم نے دو پیپر ہیں ہر سال کے، وہ لکھ لیا۔ تو یہ سوال نمبر ہے، 7 نمبر سوال آیا، 5 نمبر آیا، کون سے نمبر سوال آیا، تو اس سے ہمارا اس لائن میں نمبر پورے ہو جاتے ہیں۔ یہ 1 نمبر ہے، 2 3 4 5 اور یہ 6 نمبر، یہ 7 نمبر، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس طرح سے ہم نے یہ جو ہے وہ بنا لیا۔ تو ہم نے پھر دیکھنا ہے کہ ہر ایک ٹاپک میں کون سا کتنا فریکوینٹلی آیا۔ یہ ٹوٹل 13 پیپرز میں سے 12 آئے ہیں، 18 آئے ہیں۔ اس سے 2-3 فائدے ہوتے ہیں۔ یہ میں نے علیحدہ سے ایک ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے، اس میں ڈیٹیل میں یہ پیپر انالیسس کے جو فوائد ہیں اور جو اس کا طریقہ کار ہے۔ ایک ہمارا یہ پاس پیپرز میں کاسٹ اکاؤنٹنگ پہ وہ ہم نے کیا تھا، کاسٹ اکاؤنٹنگ کا ACMA کا، اور اس کے علاوہ پاسٹ پیپر کے انالیسس کے جو کہہ لیں کہ بینیفٹس ہیں وہ ہم نے وہاں ذکر کیا۔ جو یہاں ہے وہ ہے ہمارے پاس اب BCom کا، ٹھیک ہے، جو ہم نے پاسٹ پیپر کا لیکچر نمبر 1 ہے، پہلا لیکچر جو ہے وہ یہی ہے۔ اس کے بعد ہم نے پھر پروسیس کاسٹنگ کے 4 لیکچر ریکارڈ کیے تھے۔ پھر ایک ہم نے ایک جو ہے اس طرح مطلب ترتیب ہے۔ تو یہ پاس پیپرز کا جو لیکچر نمبر 1 ہے وہ بھی اس ٹاپک پر ہے، تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فرض کریں ہمارے پیپرز میں 1 مہینہ رہتا ہے جی، پلاننگ اویلیبل ٹائم بیفور پیپرز۔ اس میں پہلے ایک ہم پورے دن کی ایکٹیویٹی کا شیڈول بناتے ہیں۔ میں یہ کرتا رہا ہوں اپنے ایگزامس میں، مجھے اس کا تجربہ ہے اور یہ بڑا یوزفل ہے۔ میں اس سے 15 سے 16 گھنٹے، مطلب 14 15 16 گھنٹے میں پروڈکٹیو ٹائم اس میں سے یوز کرتا رہا ہوں، اسٹڈی ٹائم۔ یہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم صبح فجر کے وقت اٹھتے ہیں، 5 بجے تک نماز کا ٹائم ہے، 4:30 بجے ہم اٹھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھی، تھوڑا سا قرآن شریف پڑھا، چھوٹا موٹا سا کچھ ناشتہ کر لیا، 1 گھنٹہ دے ساری ایکٹیویٹی کو، تو آپ 5:30 بجے سے پہلے پڑھنے بیٹھ جائیں گے۔ 9:30 سے 10 بجے تک آپ کے پاس 4-4.5 گھنٹے ہوں گے، یہ پڑھنے کا ٹائم ہے آپ کا، اور یہ بہت پروڈکٹیو ٹائم ہوتا ہے۔ اس وقت عموماً لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں یا آپ فریش ہوتے ہیں، انرجی ہوتی ہے، تو بڑا سکون سے پڑھا جاتا ہے۔ ابھی اس کالم کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، ابھی صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو ٹائم شیڈول ہے یہ 4 گھنٹے ہیں۔ ہم نے کہا جی کہ اس ٹائم میں ہم نے پڑھنا ہے۔ 9:30 بجے ہم جو ہے یا تو ریگولر ناشتہ کر لیتے ہیں، کچھ کھا پی کے ہم پھر سو جاتے ہیں۔ یہ 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہے، اس میں مطلب 15-20 منٹ آپ لگا لیں کہ کچھ کھایا پیا، اور پھر آپ نے، کیونکہ آپ ارلی اٹھے تھے، اب 4 گھنٹے پڑھ لیا، آپ اتنے ایگزاسٹ ہو گئے ہوں گے کہ سکون سے 1-1.5 گھنٹہ آپ سو سکتے ہیں۔ لیکن 1-1.5 گھنٹے کا مطلب 1-1.5 گھنٹہ ہے، شام نہیں ہونی چاہیے۔ سو گئے، پھر آپ اٹھے 11 بجے، 11 بجے سے لے کے 1:30 بجے تک آپ کے پاس 2.5 گھنٹے ہیں، یہ پڑھنے کا ٹائم ہو گیا۔ پھر 1:30 بجے آپ نے بریک کی، 2:30 بجے تک کوئی 1 گھنٹہ ہوتا ہے، میں ویسے آدھے گھنٹے کی کرتا ہوتا تھا، تو اس میں آپ کے پاس ظہر کی نماز ہے، لنچ ہے، تھوڑا بہت آپ لیٹ سکتے ہیں، کوئی موبائل دیکھ سکتے ہیں، اینی تھنگ، لیکن 1 گھنٹہ مطلب 1 گھنٹہ۔
پھر 2:30 سے 5 بجے تک آپ کے پاس 2.5 گھنٹے ہیں، یہ پڑھنا ہے۔ 5 سے 5:30 کی بریک ہے، اس میں چائے پئیں، تھوڑا سا کوئی عصر کی نماز پڑھ لیں، اور جو بھی ایکٹیویٹی ہے آدھے گھنٹے کی بریک ہے۔ پھر 5:30 سے آپ نے کہہ لیں کہ 7 بجے تک مغرب ہے، یہ 1.5 گھنٹہ پڑھنا ہے۔ مغرب کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ سو جائیں۔ یہ میں ویسے 1 گھنٹہ سویا کرتا تھا، 1.5 گھنٹہ یہاں سو سکتے ہیں۔ اب جب آپ اٹھیں گے 9 بجے نماز پڑھیں تو یہ سارا کچھ مل ملا کے آپ 2 گھنٹے کی بریک لگا لیں، رات کا کھانا، نماز عشاء اور سونا۔ پھر آپ 9 بجے اگر پڑھنے بیٹھ جائیں تو 4 گھنٹے ہیں، آپ 1 بجے تک پڑھ سکتے ہیں، آپ کو نیند نہیں آئے گی انشاءاللہ اس سونے کی وجہ سے۔ تو 4 بجے تک آپ 1 بجے تک 4 گھنٹے یہ ہیں۔ 4 بجے آپ اگر 1 بجے سوتے ہیں، صبح 4:30 تک 3.5 گھنٹے پھر نیند ہے۔ اس پلاننگ میں ہمارے 6 سے 7 گھنٹے نیند اور 14.5 سے 16 گھنٹے اسٹڈی ٹائم نکل آتا ہے۔ یہ باقی ایکٹیویٹیز جو بریک ٹائمز ہیں ان میں بھی آپ اگر تھوڑا سا اسکیز کریں تو 16 گھنٹے تک آپ اسٹڈی ٹائم اچیو کر سکتے ہو۔ اگر ہمارے پاس میں امتحان میں 30 دن ہیں تو اس سے ہمارے پاس 435 گھنٹے ٹوٹل اویلیبل ہیں ٹیل ایگزام۔ تو ان کو ہم سبجیکٹ وائز ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کہ میں نے کون سے سبجیکٹ کو کتنا ٹائم دینا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ میری اکنامکس کمزور ہے، آڈٹ ہے یا کاسٹ ہے، جو بھی ہے ہم ہر سبجیکٹ کو پھر ٹائم دیں گے، اور اس شیڈول میں بھی ہم طے کر سکتے ہیں، یہ شیڈول بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر اس میں 3-4 گھنٹے یہ ساری ایکٹیویٹی میں لگ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ آپ کو اوور آل آپ کی آؤٹ پٹ بہت بہتر کر دے گا۔ اور آپ کو جب آپ ان ٹرمز آف آورز دیکھتے ہیں نا کہ یار صرف اتنے گھنٹے ہیں، اور میں اگر 10 گھنٹے اکنامکس پڑھوں اور 20 گھنٹے یہ پڑھوں اور یہ پڑھوں تو میرے پاس اتنے گھنٹے ہیں، تو آپ کو پلاننگ کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ضرور کریں۔ ٹھیک ہے، پیپر پڑھنے سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ پیپرز میں پوچھا کیا جائے گا، اور اس سے یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس ٹائم کیا ہے جو پوچھا جائے گا، اس کی ہماری اسٹڈی کتنی ہے، کتنے ہم تیار ہیں، کیا پاسٹ پیپر جو ہم نے دیکھے ہیں وہ میں حل کر سکتا ہوں۔ تو یہ چیز آپ کو وہ اس پلاننگ کو فوکس کرنے میں ہیلپ کرے گی۔ اچھا جی، اب ایک چیز اور ہے کہ 1 دن پہلے امتحان سے نو اباؤٹ دی ایگزامینیشن سینٹر، کیا ایکٹیویٹیز ہماری ہونی چاہیے۔ ایگزامینیشن سینٹر آپ کا کہاں ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ میں خاص طور پہ بی کام کے اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں، کچھ تو پتہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو ایگزیکٹ لوکیشن معلوم ہے دیٹس فائن، ادروائز اگر کچھ ایمبیگوٹی ہے تو آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ آپ کا پیپر پہلے ٹائم ہے، سیکنڈ ٹائم ہے، 9 بجے ہے، 8 بجے ہے، 15 کب ہے، یہ آپ کو 1 دن پہلے اپنی ڈیٹ شیٹ وغیرہ ریفریش کر لیں۔ اپنی تمام ضروری چیزیں جس میں آپ کے ڈاکومنٹ، جیسے یہ ایگزامینیشن سلپ ہوتی ہے، رول نمبر سلپ، اور پین ہیں، بال پوائنٹس ہیں، کوئی اور کیلکولیٹر وغیرہ ہے، وہ سب چیزیں ایک جگہ پہ اکٹھی کر کے جو آپ اٹھائیں اور چل پڑیں۔ ٹھیک ہے، ادھر پیپر کا ٹائم ہو رہا ہے، ادھر سے وہ ڈاکومنٹس نہیں مل رہے یا کوئی ضروری چیز نہیں مل رہی، تو دیٹ از ناٹ گڈ۔ پھر یہ ہے کہ جی ٹائم سے سو جائیں 1 دن پہلے تاکہ آپ کی نیند پوری ہو۔ آپ کی نیند پوری ہوگی تو پھر ہی آپ جو ہے اچھا پرفارم کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، نیند پوری ہو تو یو ول فیل فریش۔ ٹھیک ہے، اور اچھا جی، سوری درمیان میں تھوڑی سی انٹرپشن ہو گئی۔ گیٹ گڈ سلیپ، تو پوری نیند ہو تو آپ بہتر ہے۔ یہ جو بچے کل پیپر ہے، صبح 7 بجے پیپر ہے، 4 بجے تک پڑھ رہے ہیں، وہ پیپر میں صحیح پورے ان کا دماغ جو ہے وہ پوری طرح سے فوکس نہیں کر پائے گا۔ اگر سارا سال میں آپ کی تیاری نہیں ہو سکی اور یہ جو میں نے پیچھے شیڈول بنایا ہے وہ آپ نہیں کر سکے تو یہ آخری 2 گھنٹوں میں آپ کوئی پہاڑ نہیں توڑ سکتے۔ تو آپ 1 دن پہلے لازمی پوری اپنی نیند لیں اور سو جائیں۔
اچھا جی، پھر یہ ہے کہ آپ گھر سے اتنے ٹائم کا کوشن دے کے نکلیں کہ اگر کہیں کوئی سے اگر پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر رہے ہیں، ٹرانسپورٹ میں ڈیلے ہے، یا کوئی آپ کی بائک شائک کا مسئلہ ہے، کہیں کوئی بھی مطلب کہیں اشارہ بند مل جاتا ہے، کہیں کوئی ٹریفک جام مل جاتی ہے، تو آپ اپنے ٹائم پہ پہنچ جائیں. یہ پریشانی ٹائم آپ کو بیٹھنے نہیں دیں گے، اگر بیٹھ گئے تو وہ ٹائم ضائع ہوگا، آپ کو لیٹر مطلب بعد تک امتحان کا ٹائم نہیں ملے گا. تو یہ بھی پلان کریں، اپنا روٹ پلان کریں کہ جی کس رستے سے میں نے جانا ہے، ٹھیک ہے، کیسے جانا ہے، ٹرانسپورٹیشن ڈیسائیڈ کریں. پھر یہ ہے کہ جی جو رستے میں جاتے ہوئے یا مطلب وہاں جا کے ایگزامینیشن سینٹر پہ جا کے کتابیں لے کے گئے ہوئے ہیں، وہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، ڈونٹ ڈو دیٹ. اس سے آپ کا جو کچھ یاد ہوتا ہے وہ آپ کو ایکچولی پور کانفیڈنس آپ کا شو کرتا ہے. آخری گھنٹے میں کیا ہوگا جو آپ نے نیا پڑھ لینا، آپ نے پورا سال پڑھا ہے، آپ نے پورا سیمیسٹر پڑھا ہے، اب آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کو تھوڑا مائنڈ کو کول ڈاؤن ہونے دیں، جیسے گاڑی گرم ہو جاتی ہے ایسے دماغ بھی پڑھ پڑھ کے پریشر میں آیا ہوا ہوتا ہے، وہ کول دماغ جو ہے وہ زیادہ اچھا پرفارم کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو نہ ہی جب آپ جاتے ہیں تو دوسرے مطلب دوستوں سے، کلاس فیلوز سے جا کے پوچھیں کہ جی آپ کی تیاری کیسی ہے سبجیکٹ میں، مطلب یہ کیسے ہے وہ کیسے ہے. وہ ٹائم گزر گیا، جو ایگزامینیشن کی پریپریشن کا ٹائم تھا وہ اب نہیں ہے. اب آپ نے کچھ پریپیئر نہیں کرنا، نہ کر سکتے ہیں. وہ پہلے آپ پوچھیں، پہلے رابطہ کریں، جہاں بھی جو بھی ٹیچر ہے، جو بھی آپ کا مینٹور ہے وہاں جائیں پوچھیں. لیکن اب آپ ایگزامینیشن والے دن 1 گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اچھا جی، اب آپ دیکھیں کہ آپ ایگزامینیشن ہال میں چلے گئے، تو یہاں بھی آپ اپنا پیپر عموماً 10 منٹ 15 منٹ پہلے جو ہے وہ آپ کو پیپر مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو پیپر آپ کو مل گیا ہے اس کی آپ اچھی طرح سے جو ہے جو بھی اس میں لائنیں شائنیں لگوانی ہیں وہ لگا دیں، تاکہ مارجنز جو ہیں وہ سیٹ ہوں. یہ پریزنٹیشن کا ایک حصہ ہے، اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں. ٹھیک ہے، پیپر شروع ہونے سے پہلے اس میں جو بھی اپنے رول نمبر سلپ وغیرہ جو بھی جہاں جہاں لکھنا ہے وہ کریں، اس کی مطلب پراپر ٹائم دیں. ایک چیز اور ہے کہ آپ یہ پہلے سے ہی آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے، لیکن ویری آن دیٹ یور سیٹ ریمائنڈ یور سیلف دیٹ یو ہیو اونلی 180 منٹس. وٹ ایور یو ہیو ڈن ڈیورنگ دی ایئر دیٹ ہیو بین پاسڈ آؤٹ. Now you are performing only in that 180 minutes, and that will give you the results. Whatever you are in your class or whatever you are in your life, these 180 minutes will give you the results. آپ یہاں کیسا پرفارم کر رہے ہیں دیٹ میٹرس. یو آر فن خان ان یور کلاس، دیٹ ڈز ناٹ میٹر ہیئر. یہاں آپ نے اچھا پرفارم کر دیا تو آپ کا پیپر اچھا ہو گیا تو آپ اچھے ہیں. سو اس میں آپ نے کوتاہی نہیں کرنی. تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ نے پیپر میں کویسچن کی سلیکشن کیسے کی. ٹھیک ہے، تو یہ پیپر کی سلیکشن اور پیپر کی اٹیمپٹیشن کا جو سیکوینس ہے، ایکچولی یہ میرے ذہن میں جو یہ لیکچر آیا تھا وہ آیا تھا اس پرپز کے لیے. یہ باقی سمجھ لیں ساری جو ہے وہ ایک تمہید تھی، ایک کہہ لیں کہ پریمبل تھا تھوڑا سا. ابھی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ 10 منٹ جو ہیں وہ قیمتی 10 منٹ اس کو سلیکٹ کرنے میں اور اسٹڈی کرنے میں لگانے ہیں. ہم آپ کو ایک پورے پیپر کا گو تھرو دورہ کرواتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کویسچن کو سلیکٹ کیسے کرنا ہے، یا آپ کا مائنڈ سیٹ ایک پلاننگ میں ہو، یا آپ اپنا بھی ایک پلان بنا سکتے ہیں. لیٹ سی آپ کو اس سے اپنا آئیڈیا، بہتر آئیڈیا ملے تو بہتر کر سکتے ہیں. یہ ایک پیپر ہے 2014 کا بی کام کا پیپر ہے کاسٹ اکاؤنٹنگ کا، اور یہ ہے پنجاب یونیورسٹی کا. ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ یہ کویسچن نمبر 1، یہ کویسچن نمبر 2.
अभी ये 2 3 जो लिखा हुआ है इसको आपने भूल जाना है, ये मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। पहले हमने पेपर पढ़ना है। पेपर पढ़ने का सीक्वेंस ये होगा कि हम ये सवाल है इसका पहले रिक्वायर्ड देखेंगे, फिर हम ये सवाल ज़रा गो थ्रू करेंगे। मुझे पता चला कि जी ये सवाल मुझे आता है, उसको मैंने एनसर्कल कर दिया। फिर ये सवाल देखा, इसके मतलब रिक्वायर्ड पे गए, रिक्वायर्ड देखा, रिक्वायर्ड देखने के बाद मैं फिर इसके सवाल के गो थ्रू किया, तो मुझे पता चला ये भी मुझे आता है, इसको भी मैंने एनसर्कल कर दिया, ठीक है। मुझे तीसरा भी आता था, मुझे चौथा भी आता है, मुझे पांचवा भी आता है, छठा भी आता है, सातवां भी आता है। ये मैंने सारे पेपर को गो थ्रू किया और उसके बाद मैंने इनको एनसर्कल कर दिया। अब बारी है कि मैंने चूँकि सारा पेपर पढ़ लिया है तो मैं इन पे नंबरिंग करूँगा कि मुझे सबसे अच्छी ग्रिप या आसान सवाल कौन सा लगा। वो मुझे ये लगा, फिर मुझे ये सवाल आसान लगा दूसरे नंबर पे जिस पे मेरी ग्रिप थी, फिर मुझे ये 3 आ गए, ये मुझे चौथा लगा और ये मुझे 5वां लगा। अब आप ये याद रखें कि इस पेपर में हमने 8 सवाल थे जिसमें से 5 करने थे, ठीक है। तो हमने 5 ही सिलेक्ट करने हैं। ये आप इसकी बजाय कोई दूसरा कर लें, तीसरा कर लें, 6 सवाल या 7 सवाल हमने नहीं अटैम्प्ट करने, जितना मर्ज़ी वाफर टाइम हो। हम अपने जो किए हुए सवाल हैं उनको 2 दफ़ा चेक कर लेंगे, 3 दफ़ा चेक कर लेंगे, ठीक है। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं उसको, लेकिन हमने ये 5 सवाल जो हैं सिलेक्ट कर लिए हैं, जो जिस सीक्वेंस से। अब इसका जो है वैसे नंबर 1 है, लेकिन इस पे हमने 2 नंबर लगाया है। इसका 3 है, इस पे 3 ही लग गया। ये 4 नंबर है, ये पहले नंबर पे आ गया। ये 5 है, ये चौथे पे आ गया, और छठा जो है वो 5वें पे आ गया। अब ये सीक्वेंस है जिस हिसाब से मेरे ये फेवरेट टॉपिक्स हैं या मेरे जिन पे मेरी ग्रिप है। तो अब हम इसका सीक्वेंस क्या रखेंगे। मेरा सीक्वेंस ये होता था, वैसे कुछ लोग जो हैं वो कुछ और भी सजेस्ट करते हैं, लेकिन मेरा सीक्वेंस ये होता था कि मैं जो सेकंड बेस्ट क्वेश्चन है उसको पहले नंबर पे करता था, या अगर पहले नंबर वाला पहले नंबर पे करूँगा तो भी एक चुके, लेकिन बेहतर है कि आप सेकंड बेस्ट करें, ठीक है। उससे या तो आपको ये भी अच्छा है, ठीक है। जब ये वो देखेगा तो वो अमूमन एग्ज़ामिनेशन जो एग्ज़ामिनर है, पेपर चेकर है, उसका एक माइंड सेट होता है कि पहला सवाल स्टूडेंट जो है वो फेवरेट ही करते हैं और वो आता ही होता है उनको, ठीक है। उसमें वो आपको अच्छे मार्क्स ही देता है। तो जब आप एक दूसरे नंबर वाला जो है पहले नंबर पे करेंगे तो इसमें तो आपके नंबर 6 आ ही जाएंगे। अब जो पहले नंबर वाला है इस पर तो आपकी वैसे ही ग्रिप स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है, तो आपने ये दूसरे नंबर पे किया, तो एग्जामिनर विल हैव सम इम्प्रेशन अबाउट यू दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट एंड हैव अ गुड ग्रिप ऑन द सब्जेक्ट। अब उसी सीक्वेंस में आपका ये 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो अगर थोड़ा माठा भी होगा तो भी निकल जाएगा और आपको 3 क्वेश्चंस में अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें तीसरे नंबर पे तो हो गया। अब चौथे और 5वें में ये है कि ये नहीं करना कि जी पहले नंबर वाला या दूसरे नंबर वाला मुझे बहुत अच्छा आता है तो उस पर टाइम ज़्यादा लगा दिया। अब टाइम की हम आगे प्लानिंग, हमने आगे पॉइंट्स लिखे हैं उन पे अभी बात करेंगे, लेकिन ये है कि ये हमारा सीक्वेंस है। हमने इसमें ये है कि अपना जो आते हैं उनको ही सिलेक्ट करना है, और जिनका हमें 100% आता है, फ़र्ज़ करें हमें ये 5 क्वेश्चन जो हैं 100% नहीं आते थे, 4 100% आते थे, 5वां मुझे 50-50 आता था। तो इंस्टेड ऑफ लीविंग दैट और इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट लेस टाइम टू दिस क्वेश्चन, गिव मोर टाइम टू दिस क्वेश्चन। Whatever you learn better, solve that fastly and then give more time to this and give full mind to this question and try to solve it। क्योंकि बाकी आपने 2-3 छोड़ के ये सिलेक्ट किया है
تو دیٹس مین یو ہیو انف نالج اباؤٹ دیٹ. تو جو نالج ہے اس کو اپلائی کریں, تو اس کو بھی اچھا کریں. تو یہ آپ کا ہر کہہ لیں کہ کویشچن پیپر پہ ہی اپلائی کرتا ہے. اس میں اب آگے ہم جو ہے اس کا دیکھتے ہیں کہ کچھ پوائنٹس ہم نے. اور اب ان دی پیپر ہماری جو پریزنٹیشن ہے, پریزنٹیشن جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. آپ کے ہم فرض کرو بزنس لا کا ہے یا اس طرح کے ہیڈنگس, ڈیفینیشن ہے, جہاں ڈیفینیشن ختم ہو گئی ہے اس کا ایک مطلب سیکوینس ہونا چاہیے. جیسے یہ کاسٹ اکاؤنٹنگ کا پیپر ہے, تو اس میں جو آپ کی پریزنٹیشن ہے وہ کالمز بنے ہوئے ہیں, یہ میں نے نیچے لکھا ہوا ہے جیولری شولری, ادھر ہم آتے ہیں. تو یہ آپ کی اوور آل جو پیپر کی پریزنٹیشن ہے کہ سٹارٹ کیسے ہوتا ہے, کویشچن نمبر کیسے دیا ہوا ہے, آنسر کیسے ہے, ٹھیک ہے, کہاں ختم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ ساری جو اوور آل امپریشن ہے پریزنٹیشن کو, آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیپر ہاتھ میں آتے ہی ایگزامینر جو ہے اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. تو یہ جو ہے نا پریزنٹیشن والا ایریا, یہ بہت سارے اسٹوڈنٹ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے تو صحیح کیا, میں بھی ایس سی ایم اے میں ایک سال جو ہے ایک پیپر میں پھنس گیا. تو مجھے میرے ٹیچر نے بتایا کہ اس میں ہم پریزنٹیشن کو بھی دیکھتے ہیں. آپ جو اپنی جرنل پریکٹس کرتے ہو, جو آپ ایگزامز کی یا کلاس کی تیاری کرتے ہو, اس میں اپنی پریزنٹیشن کی اچھی پریکٹس کرو سارا سال ہی. اچھے جب بھی آپ فرض کریں کاسٹ اکاؤنٹنگ ہم پڑھ رہے ہیں, تو کاسٹ اکاؤنٹنگ کے جب بھی آپ سوال حل کریں تو ان کو اچھے طریقے سے ہی حل کریں, اچھے طریقے سے ہی پریزنٹ کریں, ٹھیک ہے, اچھے طریقے سے جیسے آپ پیپر میں کر رہے ہو, نیٹ اینڈ کلین. اگر آپ خود ہی اپنا لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتے اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ میں نے کیلکولیشن کیسے کی تھی, تو ایگزامینر کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو آپ کو فوراً پتہ چلنا چاہیے کہ جی یہ میں نے کیلکولیشن کہاں سے کی تھی, کس طرح سے, اس کا فارمولا کہاں ہے, یا اس کا ریفرنس جو ہے وہ دینا چاہیے, ٹھیک ہے. ری رائٹنگ وغیرہ ہوتی ہے یا کہیں کو فگر غلط ہو گئی ہے, فگر غلط ہو گئی ہے وہاں کاٹیں, وہاں نئی اوپر فریش فگر دیں. اسی کو کاٹ کے ٹھیک کرنے کی 5 کا 3, 3 کا 5 نہ بنائیں, 3 کاٹیں, علیحدہ سے اوپر 5 لکھیں یا نیچے 5 لکھیں, پتہ چلے جی کہ 3 کاٹ دیا ہے, 5 لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کے پاس 5 کویشچن کرنے کے لیے 170 منٹس ہیں, اراؤنڈ 34 منٹس آف کویشچن, ٹھیک ہے. 10 منٹ آپ نے پیپر کی سلیکشن میں لگا دیے تھے, تو 170 ہیں. اس میں سے 5-10 منٹ شیٹ ادھر پین گر گیا, یہ ہو گیا, تو 30 سے 32 منٹ ایک کویشچن پہ لگانے ہیں. 30-32 منٹ کے بعد نئے کویشچن پہ سوئچ کر جانا, اس سے زیادہ ایک کویشچن کو ٹائم نہیں دینا, ٹھیک ہے. اگر اگلے کویشچن سے کوئی ٹائم بچ گیا ہے تو واپس پہلے پہ آ جائیں, جو جس پہ چھوڑ دیا, جس کو ادھورا چھوڑ دیا, اگر سمجھ نہیں آ رہا یا کہیں پھنس گئے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں, ٹائم نہ لگائیں. ٹائم ایک ہی کویشچن کو سیدھا کرنے میں سارا ٹائم ضائع ہو جائے گا, تو آپ کا پیپر ضائع ہو جائے گا. نہیں تو ہو سکتا ہے دوسرا کویشچن آپ کو صحیح آ جائے اور وہ آپ صحیح اٹیمپٹ کر دیں, اور تھوڑے تھوڑے نمبر سارے کویشچن لیں. 5 سوال صحیح اٹیمپٹ کیے تھے, 5-5 7-7 نمبر سارے کویشچنز نے لیے, اور الٹیمیٹلی آپ ون کر گئے. اسی طرھ پیپر میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی تیار ہوئے ہیں, تو جیولری اینڈ ایکسیسری, خواتین جیولری پہنتی ہیں, مرد حضرات بھی ٹائی, گھڑی, ساکس, اس طرح کے اسٹڈز وغیرہ, مطلب دیٹ کائنڈ آف تھنگس. سو دیٹ از پارٹ آف یور پرسنالٹی. تو ایسے ہی جو فرض کریں آپ کا جو تھیوری کے کویشچنز ہیں, ہیڈنگ ہے, ٹھیک ہے. اگر نومیریکل کے ہیں, جیسے یہ کاسٹ کا ہے تو روپی مارک ہے, کوانٹٹی مارک ہے, کالمز پراپرلی اس طرح کالم میں بنی ہوئی چیز ہو, ٹھیک ہے. کاماس, فگرز میں کاماس جو ہیں وہ پراپر دیے ہوئے ہوں. پھر یہ ہے کہ 1000 کے نیچے 1000 آ رہا ہو, 100 کے نیچے 100 آ رہا ہو. یہ اس طرح کی جو پریزنٹیشن ہے وہ خوبصورتی پیدا کرتی ہیں. اچھا, اسی طرح جو آپ کے ورکنگ ریفرنس ہیں وہ مین کویشچن میں آپ وہ ضرور دیں کہ جی ورکنگ نمبر 1, ورکنگ نمبر 2, ورکنگ نمبر 3, اسی کویشچن کے نیچے ورکنگ دی ہوئی ہو. مین کویشچن کے اندر ہی اگر آپ ورکنگ کریں گے تو وہ ایک میس سا بن جائے گا, وہ مزیدار نہیں ہوگا. آخری پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اپنا پیپر جو ہے وہ دوبارہ سے ضرور دیکھیں, اور اس میں سے کوئی غلطیاں ہیں تو ان کو ریموو کریں, انسٹیڈ آف اٹیمپٹنگ ایکسٹرا questions. I hope
کہ میرا مقصد یہ تھا اس پریزنٹیشن سے کہ آپ کا جو ایگزام کی تیاری کا طریقہ کار ہے اس میں اگر کوئی اصلاح کی ضرورت ہے تو وہ آپ کی کور ہو جائے اور آپ اس کو بہتر طور پہ پلان کر سکیں. آئی ہوپ کہ اس ساری ڈسکشن سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. اگر کسی کو کوئی چیز اس بارے میں پوچھنی ہو تو وہ ہم سے سوال کر سکتا ہے. فی الحال اجازت دیں. اللہ حافظ.